مگر اس کے باوجود کچھ انسان کی چاہتیں ہیں، کچھ انسان کی تمنائیں ہیں، حسرتیں ہیں. انسان ان کو دنیا ہی کے اندر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کر رہا ہے. جب وہ حسرتیں، تمنائیں، خواہشیں انسان کی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی، پھر انسان اس بات کی طرف توجہ نہیں کر سکتا کہ یہ اسی میں اللہ کی مرضی ہے، اسی میں اللہ کی چاہت ہے، اسی میں اللہ کا ارادہ ہے. بلکہ بعض اوقات ہماری زبانوں پہ شکوے، شکایات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری خواہشیں، تمنائیں، حسرتیں دنیا کے اندر پوری کیوں نہیں ہوتی. حالانکہ دنیا کے اندر انسان کی ہر حسرت کا پورا ہو جانا، ہر تمنا کا پورا ہو جانا، خواہش کا پورا ہونا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ آخرت میں انسان کی ہر چاہت کی تکمیل ہوگی. پھر اس وقت تک انسان کے ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں سے ہر میٹھے فیصلے پر بھی راضی رہے اور ہر کڑوے فیصلے پر بھی راضی رہے. اچھی تقدیر پر بھی اس کا ایمان ہو، اور ہماری نظر میں جو بری تقدیر ہے، اللہ کے ہاں کوئی بھی فیصلہ برا نہیں، مگر ہماری نظر میں جو بری تقدیر ہے انسان کا، اس پر بھی ایمان ہو تب انسان کا ایمان کامل اور مکمل ہے، ورنہ اس کے بغیر انسان کا ایمان کامل اور مکمل ہی نہیں. اس لیے انسان کا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے، اور انسان کے ذہن اور دماغ کے اندر بھی ہر حال کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ جو بھی معاملہ جس حال کے اندر بھی پیش آئے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اپنے کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، ہماری نظر میں اگرچہ وہ فیصلہ کڑوا اور برا ہوتا ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ فیصلہ بھی بندے کے حق میں اچھا ہوتا ہے. سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے لوح محفوظ کو قائم کیا، بنایا، تو لوح محفوظ کے اندر سب سے پہلے اس بات کو لکھا، لا الہ الا انا و محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور محمد میرے رسول ہیں. اس کے بعد یہ جملہ لکھا، ومن استسلم قضائی، جو میرے ہر قسم کے فیصلے پر راضی رہے، سر تسلیم خم رہے، وصبر بلائی، میری طرف سے جو بھی اس پر مصیبت، پریشانی، حالات آئیں اس پر وہ صبر کرے، وشکر نعمائی، میری طرف سے جو بھی اس کو راحت، سکون، سہولت میسر آئے اس پر وہ شکر کرے، کتبہ صدیقا، ہم اس انسان کو اپنے صدیقین کی صف کے اندر شامل کر لیتے ہیں، لوح محفوظ کے اندر اس کو ہم صدیق لکھ لیتے ہیں،
اور پھر قیامت کے دن اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ شخص جو ہمارے لا رد قضائی، جس نے ہمارے فیصلے کو، ہمارے ارادے کو، ہماری چاہت کو، تمنا کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا اور اس پر راضی نہ ہوا، ہم اس پر مصیبتوں کو اور زیادہ جاری کر دیں گے اور اس کی نعمتوں کو اس سے چھین لیں گے اور اس کے لیے جہنم کو مقدر فرما دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ انسان اللہ کی جیسی بھی تقدیر ہے، اچھی ہے یا اس کی نظر میں بری، اس پر ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذہن کے اندر اس بات کا بھی بٹھانا لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ کا ہمارے لیے جو بھی فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ علماء نے اس کی کئی ایک مثالیں بات کو سمجھانے کے لیے کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ، وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر انسان کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، ہر مخلوق میں ہر چیز کی جو ماں ہے وہ ماں اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ انسانوں میں اگر انسانوں کی ماں وہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، دوسری مخلوقوں کے اندر جو جانوروں کی ماں ہے وہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہے، تو ماں کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو، محبت کو اپنی اولاد کے بارے کے اندر زیادہ ڈال دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب یہ ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ وہ بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، دکھ بھری آوازیں نکال رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اور ضد کیا کر رہا ہے؟ ضد یہ کر رہا ہے کہ وہ چمکنے والی چیز جو آگ کا انگارہ ہے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لوں۔ لیکن ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بچے کو اس کے قریب نہیں جانے دوں گی، اس کو روک رہی ہے۔ روکنے کا انداز محبت بھرا بھی ہے، ڈانٹ بھرا بھی ہے، یہاں تک کہ مارنے پر بھی آ جاتی ہے کہ میرا بچہ اس انگارے کے قریب نہ جائے۔ اب ماں اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے، لیکن بیٹے کی نظر میں شاید یہ ہے کہ ماں مجھ سے نفرت کر رہی ہے، ماں مجھ سے محبت اور پیار نہیں رکھتی۔ تو جس طرح ماں اپنے بیٹے کے ساتھ محبت رکھنے کے باوجود، رحمت رکھنے کے باوجود، اب یہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے اس کے بیٹے کے حق کے اندر بہتر ہے، لیکن یہ بچہ ہے، اس کی عقل کم ہے، اس کا دماغ چھوٹا ہے، اس کا علم تھوڑا ہے، اس کا تجربہ تھوڑا ہے، اس لیے یہ بات سمجھ نہیں رہا کہ میرا نقصان ہے یا اس فیصلے کے اندر میرا فائدہ ہے، حالانکہ سراسر اس بچے کا اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک ماں کبھی بھی اپنے بچے کے بارے کے اندر کوئی برا نقصان والا فیصلہ نہیں کر سکتی، جب بھی وہ فیصلہ کرتی ہے، چاہے اس کا بیٹا اس فیصلے پر روئے، چاہے اس کا بیٹا اس فیصلے پر برا سمجھے، چاہے اس کا بیٹا اس فیصلے پر دکھ بھری باتیں کرے، لیکن ماں کی طرف سے فیصلہ کبھی برا نہیں ہوتا۔ تو جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے بارے کے اندر فیصلہ برا نہیں کرتی، اللہ بھی کبھی بھی اپنے بندے کے بارے کے اندر فیصلہ برا نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے 70 گنا زیادہ، ماں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے، تو پھر اللہ اس محبت کی وجہ سے اپنے بندے کے بارے کے اندر برا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کا ہر فیصلہ اپنے بندے کے حق کے اندر ہمیشہ خیر ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے۔ صرف ہماری نظر کا یہ دھوکہ کہ ہمیں رب کا کوئی فیصلہ برا لگ گیا، ہمیں رب کا کوئی فیصلہ اچھا لگ گیا، اگر ہماری خواہش مکمل تو ہم نے یہ سمجھ لیا رب کا فیصلہ اچھا تھا، اگر ہماری خواہش ادھوری رہ گئی ہم نے یہ سمجھ لیا
کہ رب کا فیصلہ ہمارے حق کے اندر بہتر نہیں تھا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے رب جو بھی اپنے بندے کے بارے کے اندر فیصلہ کرتے ہیں، جس حال کے اندر کرتے ہیں، بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ برا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں رب کے علم میں، رب کی حکمت میں وہی فیصلہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں علماء نے لکھی ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک انسان افسر، ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک کسی دوسرے ملک کے اندر اپنی کمپنی کو وہاں پر اس کے اندر منافع زیادہ لینے کے لیے جانا چاہ رہا تھا، اور وہی وقت تھا اگر اس وقت کے اندر وہ پہنچ جاتا اس کو کمپنی کو منافع بہت زیادہ ہوتا، نہ پہنچ سکتا تو اس کی کمپنی کو منافع بالکل ہوتا ہی نہیں، بلکہ یہاں تک کہ نقصان ہو جاتا۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھے وہ انسان اپنے گھر سے نکلا، ایئرپورٹ پر پہنچا اور اس نے جا کر ٹکٹ کا پتہ کیا، بتایا گیا سیٹیں بک ہو چکی ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے لیے چلو کوئی چانس کا ٹکٹ دے دو۔ چانس کا ٹکٹ لے لیا کہ اگر کوئی سواری رہ گئی تو تجھے سواری کے اندر سوار کر دیا جائے گا، تو اپنے اس ملک کے اندر اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن ہوا یوں کہ کوئی بھی سواری اس جہاز سے پیچھے نہ رہی، لیکن جب وہ سواریاں آ گئیں، اب وہ کہتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جہاز اڑا ہو، مکمل سواریاں آئی ہوں، آپ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ مجھے سیٹ نہیں دے رہے، مجھے جگہ نہیں دے رہے، میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا کہ کتنا ہو جائے گا؟ اس نے کہا کروڑوں میں نقصان ہو جائے گا، میں تجھے نقصان بتا نہیں سکتا، میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی، ساری زندگی کی مشقت پانی کے اندر چلی جائے گی اگر آج میں اس جہاز کے ذریعے اپنے مقام پر نہ پہنچا۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ انسان، جب اس کو کسی نے نہ جانے دیا، حتیٰ کہ اس کے آنسو بھی آ گئے، گھر واپس آیا، ابھی گھر کے اندر بیٹھا ہی تھا تو اس کو اچانک خبر ملی فون کے ذریعے کہ وہ جہاز کہ جو ابھی یہاں سے اڑا ہے وہ تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور اس کی پہلی سیٹ سے لے کر آخری سیٹ تک جانے والا ہر ایک مسافر دنیا سے انتقال کر گئے ہے۔ اب وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کے اندر پڑا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے منہ سے نکال کر زندگی کی رمق نصیب فرما دی، تو نے مجھے موت کے منہ سے نکال کر ایک بار پھر زندگی کے جواہر نصیب فرما دیے۔ اب انسان یہ پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس کے اندر نہ گیا تو میرا سب سے بڑا نقصان ہے، لیکن وہ یہ فیصلہ کرنے والا چند لمحوں کے بعد جب اللہ کی حکمت سمجھ کے اندر آئی، جب اللہ تعالیٰ کا علم سمجھ کے اندر آیا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اندر آیا، اب وہی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ تو نے میرے لیے کوئی سیٹ خالی نہیں کی۔ جب سیٹ خالی نہیں ہوئی، چلو دنیا کا جو نقصان ہے وہ تو مکمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ زندگی کا نقصان پھر کہاں پورا ہوگا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کے بارے کے اندر اللہ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں، انسان اس وقت کے اندر، ان لمحات کے اندر تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے حق کے اندر بہتر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اس کے حق کے اس کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ علماء نے اسی طرح ایک اور مثال لکھی ہے، فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اب وہ بادشاہ ہرن شکار کرتا تھا، اور اس کی یہ عادت تھی وہ اپنے وزیر کو بھی اپنے دوست کو بھی ساتھ لے کر جاتا، اور اس کی دوست کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کچھ ہو جاتا، کوئی حادثہ پیش آتا، کسی قسم کے کوئی طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آتی تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا، وہ کہتا کہ اسی کام کے اندر کوئی بہتری ہے، اسی کے اندر کوئی خیر ہوگی۔ اب ہوا ایک مرتبہ ہوا کہ بادشاہ گیا شکار، ہرن کے شکار کے لیے، تو اس کا وزیر وہی اس کا مصاحب، اس کا دوست ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو شکار کا آلہ ہے وہ اس کو چلا بیٹھا، جب وہ چلایا اس کا منہ دوسری طرف پھرا، اس کے پاؤں پہ لگا، پاؤں کٹ گیا۔ اب بادشاہ کا پاؤں کٹا، تکلیف بھی ہو رہی ہے، ادھر سے اس کا دوست اس کو مرہم پٹی بھی کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی جملہ کہہ رہا ہے کہ اسی کام کے اندر کوئی بہتری ہوگی، اسی کے اندر خیر ہوگی۔ بادشاہ کو غصہ آیا،
میں تکلیف کے اندر ہوں، مصیبت کے اندر ہوں، پریشانی کے اندر ہوں، گزر مجھ پہ رہی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اسی میں کوئی خیر ہوگی۔ غصے کی وجہ سے واپس آیا، اس نے اپنے اس دوست کو، اپنے ہی اس وزیر کو جیل کے اندر بند کر دیا، یہ حکم لاگو کر دیا اور یہ کہا کہ روزانہ اس کو 10 کوڑے لگائے جائیں اور ساتھ یہ بھی کہا جائے اسی میں کوئی خیر ہوگی۔ اب وہ وزیر جیل کے اندر بند ہے، بادشاہ باہر ہے، روزانہ اس کو 10 کوڑے لگتے ہیں۔ کوڑا لگانے والا طنز کے طور پر اس پر یہ ضرب بھی لگاتا ہے کہ اسی کے اندر کوئی خیر ہوگی۔ اب وہ 1 سال گزر گیا، سال کے بعد جب بادشاہ دوبارہ شکار کے لیے گیا، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ شکار کے لیے گیا اپنی فوجوں سے علیحدہ ہو گیا، وزراء سے علیحدہ ہو گیا، جنگل کے کارندوں نے اس کو پکڑ لیا، وہاں پر رہنے والے، بستی کے اندر رہنے والے چند لوگوں نے جب اس کو پکڑ لیا، بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، انہوں نے کہا کہ تو شہروں کا بادشاہ ہوگا، ملکوں کا بادشاہ ہوگا، یہ جنگل ہے، جنگل کے بادشاہ ہم ہیں۔ سردار کے پاس لائے، جب سردار کے پاس لائے، سردار نے بادشاہ کو دیکھا، کہا خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، ہمارے پتروں کے اوپر ہم نے ہر انسان کو سال کے اندر 1 انسان کی قربانی کرنی ہوتی ہے، ہماری قربانی کے دن قریب آ چکے ہیں، اس کو گرفتار کر کے کسی جگہ پر گرفتار کر لو، اس کو بند کر دو، محبوس کر دو، جس دن وہ مجھ پر قربانی کا وقت آئے گا اس کو لے آنا، اسی کی قربانی کر دیں گے۔ اب سردار کی حکم پر لوگوں نے اس کو محبوس کر دیا۔ جب مجھ پر قربانی کا وقت آیا اور اس کو میدان کے اندر لانے کے لیے لایا گیا تو وہ اپنی چال کے اندر تھوڑا فرق محسوس کروا رہا تھا۔ سردار نے دور سے دیکھا، اس کو پہچان لیا کہ یہ جھک کر چل رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے میرا پاؤں کٹا ہوا ہے۔ تو سردار نے کہا ہم تو اپنے بت کے نام پر جو قربانی کرتے ہیں وہ بے عیب ہوتی ہے، عیبدار انسان کو ہم قربان نہیں کرتے۔ اس کے بارے کے اندر مشورہ ہوا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب اس کو سال پہلے والی بات یاد آ رہی ہے کہ جب اس کو دوست نے یہ کہا تھا کہ جب تیرا جو پاؤں کٹا ہے، تیرے پاؤں پہ جو زخم لگے ہیں اسی میں کوئی خیر ہوگی۔ اب اس کو رب کے فیصلے پر وہ شکر ادا کر رہا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے پاؤں کا حصہ تو کٹوا دیا لیکن میری زندگی کو بچا لیا۔ اگر پاؤں کٹا ہوا نہ ہوتا آج میں سولی پر چڑھا ہوا ہوتا۔ اللہ کا بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ اپنے وزیر کے بارے کے اندر بھی نرم گوشہ دیتے ہوئے واپس پہنچا، وزیر کو نکالا، انعام اکرام کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حقیقت میں اللہ کے ہر فیصلے کے اندر خیر ہوتی ہے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا جیل کے اندر بند ہونا اس کے اندر بھی خیر تھی۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر میں جیل کے اندر بند نہ ہوتا، تیرے ساتھ ہوتا، اگر تجھے وہ چھوڑ دیتے تو پھر مجھے تو ضرور سولی پہ لٹکا دیتے۔ اللہ کے ہر کام کے اندر خیر ہوتی ہے۔ بندہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بارے کے اندر یہ جو فیصلہ کیا گیا اس فیصلے کے اندر شاید اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ محبت کی نگاہ سے کرتے ہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے میرے بارے میں یہ فیصلہ خراب ہے، فیصلہ برا ہے، لیکن اللہ کے علم کے اندر، اللہ کی حکمت کے اندر، اللہ کی تقدیر کے اندر بندے کے بارے کے اندر وہی فیصلہ اس کے لیے بہتری کا ہوتا ہے، خیر کا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے کریم، یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کس وقت راضی ہوتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب میں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاؤں گا تو اللہ سے پوچھوں گا کہ یا اللہ تو اپنے بندے پر کس وقت راضی ہوتا ہے، کس حال کے اندر ناراض ہوتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ وہ کون سا لمحہ ہے جس کے اندر تو اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، اور وہ کون سا لمحہ ہے جس کے اندر تو اپنے اللہ سے ناراض ہو، تو اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے بندے کے بس کے اندر ہے۔ اگر میرے بندے کو یہ دیکھنا ہو کہ میں کس حال کے اندر اس سے راضی ہوں تو اپنے دل میں چھان کر دیکھ لے۔ اگر وہ میرے ہر فیصلے پہ راضی ہے تو میں اللہ اپنے اس بندے پہ راضی ہوں۔ اگر میرے کسی فیصلے پر وہ شکوے اور شکایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر میں
اللہ اپنے بندے سے ناراض ہو تو ایمان کی تکمیل کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر بندے کو رضامند رہنا۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تمام حضرات سنتے پڑھیں۔